ایک نوجوان لڑکی جب وہ صرف اتنا چاہتی ہے کہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرے، جب وہ اپنی مرضی سے شادی کا حق استعمال کرتی ہے تو اسے سرعام گولی مار دی جاتی ہے۔ اور قاتل کون ہوتا ہے؟ اس کا اپنا خاندان، اس کا اپنا معاشرہ۔ اسے غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ لوگ اسے انصاف نہیں روایت کہتے ہیں، جو کوئی فلمی کہانی نہیں، یہ بلوچستان کی اصل حقیقت ہے۔ تصور کریں، ایک نوجوان لڑکی پہاڑوں کے دامن میں قرآن ہاتھ میں لے کر کھڑی ہے اور اسے کہا جاتا ہے 7 قدم میرے ساتھ چلو پھر تمہیں گولی مار دی جائے گی۔ یہ کوئی فلمی سین نہیں بلکہ جولائی 2025 میں بلوچستان کے ضلع ڈگھری میں پیش آنے والا ایک لرزہ خیز اور حقیقی واقعہ ہے، جہاں بانو بی بی اور احسان اللہ کو صرف پسند کی شادی کرنے کے جرم میں قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس واقعے کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پورے پاکستان میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ پولیس نے 14 افراد کو گرفتار کیا، جن میں قبائلی سردار شہرباز سکھ تازی اور خود بانو بی بی کا بھائی بھی شامل ہے، جس نے قتل کا اعتراف کیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق بانو کو 7 گولیاں ماری گئی، اور انسانی حقوق کی تنظیمیں چیخ چیخ کر ریاست سے سوال کر رہی ہیں آخر کب تک ایسا چلے گا؟ صرف 2024 میں پاکستان میں 405 غیرت کے نام پر قتل رپورٹ ہوئے، اور بلوچستان میں صرف ایک کیس میں سزا ہوئی۔ یہ ویڈیو نہ صرف ریاستی کمزوری بلکہ قبائلی نظام کی ظلم بھری جکڑ کو بھی بے نقاب کرتی ہے، جہاں محبت جرم اور عورت کی مرضی ناقابل معافی گناہ سمجھی جاتی ہے۔ پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل کوئی نیا یا منفرد واقعہ نہیں، بلکہ یہ ایک پرانا اور مسلسل دہراتا ہوا سماجی ناسور ہے، جو آج بھی سینکڑوں جانیں نگر رہا ہے۔ ہر سال درجنوں خواتین اور مرد اس نام نہاد غیرت کی نیند چڑھ جاتے ہیں، جہاں خاندانی عزت کو ذاتی فیصلوں سے جوڑ کر قتل کو جواز بخشا جاتا ہے۔ 2022 میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق 384 افراد غیرت کے نام پر قتل کیے گئے، جن میں اکثریت خواتین کی تھی، جبکہ 2021 میں یہ تعداد 478 تھی، اور رپورٹنگ نہ ہونے کے سبب اصل اعداد و شمار اس سے کہیں زیادہ ہو سکتے ہیں۔ سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ اکثر کیسز میں قاتل متاثرہ شخص کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، بھائی، باپ یا شوہر، اور سزا کے امکانات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں قانون میں ایسی شکش موجود ہیں جو قاتل کو ورثہ کی معافی کے ذریعے چھوٹ دے دیتی ہے۔ 2016 میں ایک قانون ضرور پاس کیا گیا جس میں اس جھوٹ کو محدود کیا گیا، لیکن عملاً زمین پر اب بھی ایسے مجرموں کو عدالتوں سے آسانی رہائی مل جاتی ہے۔ پاکستان میں یہ جرم ثقافت سرداری نظام، قدر شاہی سوچ کا ایسا زہریلا امتزاج بن چکا ہے کہ ریاستی ادارے بھی اکثر بے بس نظر آتے ہیں۔ غیرت کے نام پر قتل در حقیقت غیرت کی نہیں، اختیار، کنٹرول اور ظلم کی کہانی ہے، جو ہر سال سینکڑوں ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے ان کی زندگی چھین لیتا ہے۔ بلوچستان میں طاقت کا توازن صدیوں پرانے سرکاری نظام کے زیر اثر ہے، جہاں قبائلی روایات کو قانون سے زیادہ بالادست سمجھا جاتا ہے۔ اس نظام میں سردار نہ صرف سیاسی اور معاشرتی فیصلوں کا مرکز ہوتے ہیں، بلکہ اکثر اوقات عدالتی عمل کو بھی پس پشت ڈال کر فیصلے خود صادر کرتے ہیں۔ جب بھی خواتین یا نوجوان اپنی مرضی کا کوئی فیصلہ کرتے ہیں، خاص طور پر شادی جیسے حساس معاملات میں، روایت شکنی کا مجرم قرار دے کر قبائلی پنچایتوں کے ذریعے سزا دی جاتی ہے، جو کہ اکثر موت ہوتی ہے۔ بلوچستان کے کئی اضلاع میں اب بھی جرگہ سسٹم کو ریاستی قانون سے برتر مانا جاتا ہے، جہاں نہ پولیس کی رسائی ہوتی ہے نہ عدالتوں کی بالادستی۔ 2019 میں ضلع برکھان میں ایک سردار کے نجی جیل سے خواتین اور بچوں کی برآمدگی نے یہ واضح کر دیا کہ یہ نظام عام لوگوں کے حقوق کی بجائے سرداروں کے مفادات کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق بلوچستان کے 70% دیہی علاقے ایسے اثر و رسوخ والے سرداروں کے کنٹرول میں ہیں، جہاں جدید قانون صرف نام کی حد تک محدود ہے۔ یہی سماجی ڈھانچہ غیرت کے نام پر ہونے والے قتل جیسے جرائم کو نہ صرف فروغ دیتا ہے بلکہ انصاف کے راستے میں بھی دیوار بن جاتا ہے۔ عدلیہ اور ریاستی اداروں کی مسلسل ناکامی پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل جیسے سنگین جرائم کو پنپنے کا موقع دیتی ہے۔ سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے
2019 میں کہا تھا پاکستان کا فوجداری انصاف کا نظام ناقابل اصلاح ہو چکا ہے۔ 2014 سے 2022 کے دوران غیرت کے نام پر قتل کے 5000 سے زائد مقدمات درج ہوئے، لیکن ان میں سے صرف 2.5% میں سزائیں ہوئیں۔ HRCP کی 2023 کی رپورٹ کے مطابق پولیس اکثر غیرت کے نام پر قتل کو گھریلو معاملہ قرار دے کر FIR درج کرنے سے گریز کرتی ہے۔ بلوچستان میں تو یہ صورتحال اور بھی سنگین ہے۔ 2020 سے 2024 کے دوران 87 کیسز درج ہوئے، صرف 3 کا چلان عدالت پہنچ سکا۔ بلوچ خواتین نہ صرف سماجی پابندیوں اور قبائلی روایات کا شکار ہیں، بلکہ انہیں دوہرے جبر کا سامنا ہے۔ ایک طرف پدرسری سرداری کا نظام اور دوسری طرف ریاستی بے حسی۔ HRCP کی 2022 کی رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں ہر 10 میں سے 7 خواتین کو تعلیم اور صحت کی سہولیات تک رسائی حاصل نہیں۔ PBS کی رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں خواتین کی شرح خواندگی صرف 27% ہے۔ اس کے باوجود بلوچ خواتین خاموش نہیں، بلکہ اپنی آزادی، تعلیم اور تحفظ کے لیے آواز بلند کر رہی ہے۔ محلی بلوچ، سمی بلوچ اور سیما بلوچ جیسی خواتین جدوجہد میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں۔ بلوچستان میں میڈیا کا کردار بھی خاموش یا محدود رہا ہے۔ پاکستان پریس فاؤنڈیشن کی 2023 کی رپورٹ کے مطابق میڈیا رپورٹرز کو دھمکایا یا غائب کیا جاتا ہے۔ ایسے میں سوشل میڈیا ہی واحد ذریعہ ہے جس نے ان مظلوم آوازوں کو دنیا تک پہنچایا۔ جسٹس فار نائلہ، بلوچ وومن لائیوز میٹر اینڈ ہونر کلنگ جیسے پیش ٹیگز نے عالمی اداروں کو مجبور کیا کہ وہ ردی عمل دیں۔ ہیومن رائٹس واچ، ایمنسٹی انٹرنیشنل، UN وومن پاکستان نے بھی ان واقعات پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ یہ واقعہ کوئی پہلا نہیں۔ 2016 میں قندیل بلوچ کو اس کے بھائی نے غیرت کے نام پر قتل کیا۔ 2022 میں وہی قاتل صلح کے بعد رہا ہو گیا۔ HRCP کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہر سال تقریباً 1000 خواتین غیرت کے نام پر قتل ہوتی ہیں۔ ان میں سے اکثریت کے کیسز یا تو رپورٹ نہیں ہوتے یا روایتی جرگوں میں دبا دیے جاتے ہیں۔ اس سارے معاملات اور واقعات کا صرف ایک ہی حل ہے کہ غیرت کے نام پر قتل کے خلاف محض جذباتی رد عمل کافی نہیں، ضرورت ہے ایک مضبوط قانون سازی اور بھرپور رد عمل کی۔ ہمیں چاہیے تعلیم، آگاہی مہمات، خواتین کو روزگار اور تحفظ اور انصاف کی ضمانت دی جائے۔ بلوچستان میں روزن، بلو وینز اور شرکت گاہ جیسے ماڈلز کی طرز پر تحریکیں بنائی جائیں جن کی پشت ناہی ریاستی ادارے، میڈیا اور معاشرہ کرے۔